بسم اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، اس امام بارگاہ میں جنوبی 107 میں آپ حضرات بحمدللہ اور بتصدق مخدومہ عالمین عشرہ محرم کی آج دوسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ روز کی مجلس ذہن عالی میں محفوظ ہے، اس کی سیرت پڑھنی ہے کہ جسے اللہ نے مصطفیٰ کی طرح طیب و طاہر کیا ہے، جسے مصطفیٰ کی طرح پاکیزہ کیا ہے، جسے طیب کیا ہے، جسے طاہر کیا ہے۔ سچی بات بتا رہا ہوں، ابھی بات شروع کی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، سب کا احترام ہے، بہت وسعت ہے اس دل میں، بہت زیادہ توانائیاں ہیں، بہت زیادہ وسعتیں ہیں، بہت زیادہ گنجائشیں ہیں اس دل میں، سب کا احترام ہے۔ مگر انصاف سے بتائیے، علی کے سوا کون ہے جسے مصطفیٰ کی طرح طیب کیا؟ کون ہے جسے اس کی طرح؟ کون ہے جسے اس کی طرح رسول کے پاکیزہ کیا؟ دیکھا خطبے میں آج اس کی گنجائش رکھی تھی، آتی پڑھنا تھا تو حدیث سے پہلے وہ میں نے پڑھا، نبی کی طرح طیب کیا ہے رسول، اس کی میں نے سوانح حیات پڑھنی ہے۔ بس ذہن بن نہیں ہے کہ ہم اس کی تاریخ سنیں گے، اس کی ہسٹری سنیں گے، اس کی لائف ہسٹری سنیں گے، زندگی کا اس کا تل تل، اپنی بے بذاتی کا بھی اعتراف ہے، اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے، استفہم کہاں اور اس کی حیات طیبہ کہاں، یہ زباں کہاں اور تیری فضیلت کا بیاں کہاں، جس کی فضیلت پڑھنے کے لیے فرشتے بے قرار رہیں، جس کے وصف بیان کرنے سے انبیاء عاجز رہیں، ارے جس کی ثنا وہ خود کر رہا ہو، میں کہاں، میری زباں کہاں۔ بس یہ تیرے در کی اطاعت، یہ تیری دہلیز کی مہربانیاں، یہ تیرے شرف، یہ تیرے کرم، تو اسی طرح تو بتاتا ہے کائنات کو۔ آؤ علی دکھائے ذرے کس طرح آفتاب بن جایا کرتے، تو بھی تو بتا، اس کے در پر آؤ کہ بتائے میں کیا قبلہ اس کی سوانح حیات پڑھوں گا۔ بس اپنی مقدور بھر ایک کوشش ہے، اپنی ایک اپنی کوشش ہے کہ میں اس کے مقام ولادت بسعادت، وہ ظہور پرنور کی جگہ سے لے کر، یعنی 13 رجب سے 30 عام الفیل 13 رجب سے لے کر میں 40 ہجری کے حالات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 30 عام الفیل 13 رجب سے 21 رمضان 40 ہجری کوفے تک نہیں، بلکہ میری کوشش ہوگی میں نجف تک آپ کو لے کر جاؤں۔ کیا کہنے، ذرا ایک بات کہوں آپ سے، سننے کے لیے میں فخر محسوس کر رہا ہوں، خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے آپ ایسے باذوق سامنے میسر آ گئے جہاں باتیں میرے لیے اتنی آسان ہو گئیں۔ قبلہ پھر مجھے اتنا تو بتا دیجئے کھڑے ہو کر، آپ سنی ہیں تو میری پلکوں پر، آپ شیعہ ہیں تو میری آنکھوں پر، جب ہم علی کے حالات کعبے سے نجف تک پڑھ لیں گے، پھر ہماری زندگی میں کمی ہی کیا رہ جائے، کمی کیا رہ جائے، پھر کمی کیا رہ جائے۔ پروفیسر صاحب پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کمی رہ گئی، پھر کون سی نہیں ہماری زندگی میں کمی، پھر کون سی کجی رہ جائے گی لائف کے اسٹائل میں، اسٹائل جو ہے لائف کا، پھر اس کو سنوارنے کے لیے اور کیا چاہیے آپ، پھر کیا چاہیے؟ اگر آپ چاہیں گے کہ ہم سنور جائیں، بس یہ حقیقت پڑھتے رہیے، نجف سے کعبے سے نجف اشرف تک، آپ چاہیں آپ کے بچے باادب ہو جائیں، آپ کی بچیاں با پردہ ہو جائیں، آپ چاہیں کائنات میں شرافتیں پھیل جائیں، میرے گھر کا ماحول رنگین ہو جائے،
میرے گھر میں اللہ کی برکتیں آ جائیں۔ آپ اگر یہ چاہیں کہ میں دعا بعد میں مانگوں، وہ پہلے میری دعا کو پوری کر دے، تو آپ کو فقط اتنا ہی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کعبے سے نجف تک کے حالات بیان کرنے ہیں، اور گفتگو آئے گی اس جگہ پر جہاں میں کل چھوڑ کر گیا تھا۔ اور مجھے ابھی پڑھنا تو نہیں تھا، شاید چوتھی پانچویں چھٹی مجلس میں جا کر میں سرکار کے ولادت بسعادت اور ظہور پرنور کے مقام کا، کعبے کا، علی کی عزت کا نہیں، علی کے جائے ولادت کی عزت کا ایک راز پڑھ دیتا۔ میں پڑھتا بہت شاید آگے جا کے پانچویں چھٹی مجلس میں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آج دوسری مجلس میں ہی وہ اہم راز پڑھ کے جاؤں گا، اور وہ راز میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے جاؤں۔ حضور علی یاد رکھیے گا، کعبے میں علی کا پیدا ہو جانا، اس کا ظہور ہو جانا، اس نور انور کا کعبے میں آ جانا علی کے لیے شرف کی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے یہی لکھا ہے، وہ جو لکھا ہے وہ بھی پڑھنا ہے چونکہ ہسٹری ہے۔ تاریخ نے لکھا یہ فخر کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا سوائے علی کے کہ وہ کعبے میں آئے۔ یہ بھی طے ہوگا انشاءاللہ کہ کعبے میں آنا علی کے لیے فخر ہے یا خود کعبے کے لیے فخر ہے، یہ بھی طے ہوگا انشاءاللہ۔ آج ان مجالس میں انشاءاللہ یہ طے کریں گے۔ میں تھوڑا تھکا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہوں، کہیں آپ کی خدمت میں کوتاہی رہ جائے تو مجھے معاف رکھیں گے، میری تھکن کو، میرے سفروں کو ملوث خاطر رکھیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ امداد مولا شامل حال رہے گی، اور گفتگو کا ہر پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہوتے چلے جائے گا۔ یہ کعبہ جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، قبلہ، یعنی کوئی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی کہہ دے کہ میں کعبے سے منہ پھیر رہا ہوں، اس کی نماز حرام ہو جائے۔ بھیا یہ میں نے غلط تو نہیں کہا نا؟ یہ مغرب ہے، یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے۔ آپ پڑھیے ابھی 4 رکعت نماز، میں پڑھتا ہوں 100 رکعت نماز۔ آپ ادھر مغرب، ادھر ہے مغرب، ادھر مغرب کی طرح منہ کر کے پڑھیے 4 رکعت، میں ادھر پڑھتا ہوں منہ کر کے 100 رکعت۔ قبول کس کی ہے؟ میری 100 رکعت کا کیا ہوگا؟ میں نے جو 100 رکعت پڑھی ہے، کہا جناب وہ منہ پہ ماری جائے گی۔ جملہ دے رہا ہوں، میرے منہ پہ ماری جائے گی۔ اچھا سر رکیے بھائی، یہ آپ شیعوں کا فیصلہ ہوگا کہ میری خوش تو رحم کریں، بچائیں، میری 100 رکعت نماز ہے، آپ نے اپنی 4 رکعت بچا لی، میری 100 رکعت منہ پہ۔ شیعہ شاید ایسا سمجھ، بھائی کوئی سنی مجھے بتا دے میری نماز بچتی ہے، سنیوں کا فیصلہ کوئی سنا دے تو سنی بھی کہہ دیں گے کہ نہیں صاحب آپ کی نماز برباد ہو گئی۔ اچھا انہوں نے جو ادھر 4 رکعت پڑھی وہ قبول ہو گئی، میری 100 رکعت گئی، مٹی میں مل گئی۔ کہاں اتنا ہی نہیں، جوتے الگ پڑھیں گے۔ ارے آپ کو ملے گا ثواب، واہ بھائی واہ، آپ کو ملے گا آج 4 رکعت پڑھ کے 10 منٹ میں 15 منٹ میں۔ ہم نے جو 2.5 گھنٹے 100 رکعت نماز پڑھی ہے، ثواب تو کچھ، آپ الٹی بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں جوتے بھی پڑھیں گے۔ کیوں بتائیے؟ میں نے وہی صورتیں نہیں پڑھی جو آپ نے پڑھی تھی، بتائیے میری قرأت میں غلطی ہے؟ کہا نہیں۔ قبلہ مولوی صاحب سے پوچھئے میری صورتوں میں کمی ہے؟ کہا نہیں، صورتیں بھی وہی پڑھی، رکوع میں، سجود میں، کہا کوئی کمی نہیں۔ پھر آپ کی 4 رکعت قبول کیوں اور میری 100 رکعت کیوں برباد؟ کہا انہوں نے منہ کعبے کی طرف کیا ہے، آپ نے کعبے کی طرف پشت کی ہے۔ میرے سنی شیعہ دوستو، کعبہ علی کا مقام ولادت ہے۔ ارے اگر علی کے مقام ولادت سے نماز کی حالت میں منہ پھیر لو تو نمازیں برباد، اور اگر نماز کی حالت میں علی ولی اللہ پڑھ لو تو نماز کیسے ابھی راز آ رہا ہے، تھوڑا جلدی بھی کرنا ہے، راز آ رہا ہے، راز پڑھنے کی تیاری کرو، آمادہ کرو۔
یہ کعبہ جو ہے اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پہلا قبلہ جو ہے آپ کا وہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا، بیت المقدس۔ رسول اللہ بھی سارے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کعبے کی طرف نہیں، بیت المقدس کی طرف، کعبے کی طرف نہیں۔ پھر آواز آئی قرآن میں سورہ بقرہ، میرے حبیب یہ بار بار آدھی رات کو منہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، تیرا یہ آدھی راتوں کو بے قرار ہو کر میری جانب دیکھنا میں سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں۔ سنیے قرآن ہے، میں سمجھ رہا ہوں میرے حبیب۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا بھائی، قرآن میں آیت نہ آتی تو ہمیں نہ پتا، اندر یہ تو اندر حجرے کی بات تھی نبی کے، اللہ نے بتایا قرآن میں تو پتہ چلا کہ نبی نماز پڑھا کر چلے جاتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور پھر اندر جا کر بار بار میں سمجھ رہا ہوں آدھی راتوں کو جو تو مجھے میری طرف نگاہ اٹھاتا ہے، سر اٹھاتا ہے، بے قرار ہو کر میں دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے حبیب غم نہ کر، ان قریب تجھے وہ قبلہ دے دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ان قریب، توجہات ہیں میرے محترم بھائی، ذرا توجہ ہے، ان قریب میں تجھے وہ قبلہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پتہ چلا پیغمبر بیت المقدس کی آیت ہے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں، منہ کر کے پڑھتے تھے نماز بیت المقدس کی طرف، لیکن یہاں چاہتے کچھ اور تھے۔ ہاں تو انتظار کر، آ لینے دے اس کو جو آنے والا ہے کعبے۔ وہ آ گیا اور آواز آئی کہ پھر تو اب منہ کر لے خانہ کعبہ کی طرف۔ پھر جب سے 2 ہجری سے نبی نے تحویل قبلہ ہوئی، پھر قیامت تک بن گیا۔ اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کعبے کی طرف، استاد قمر جلالوی یاد آ گئے، کراچی کے ہمارے شاعر تھے، انڈیا سے آ کر آباد ہو گئے تھے، کمال کر دیتے استاد قمر جلالوی، کہیں تو کچھ پیش کروں استاد قمر۔ 2 مصروں میں یہ استاد قمر کے کمال تھا، ان ندرت کلام تھی 2 مصروں میں، اور جو ان کے کلام کا اچھوتا پن تھا وہ کسی شاعر کو نصیب نہیں ہوا۔ قمر جلالوی کا جو بانک پن تھا، وہ بانک پن ان کے کلام کا کسی کو نہیں ملا۔ قمر جلالوی کا بانک پن دیکھیے، کلام 2 مصروں کا بانک پن، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، بانک پن، مصروں کا بانک پن، مصروں کا بانک پن دیکھیے، بانک پن دیکھیے گا مصروں کا، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، پھر مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ کے بعد نبی آگے، پھر پڑھ دوں، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا۔ کیمرے مین صاحب آپ یہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں کہ فوٹو بنا رہے ہیں، آپ کو واقعی سارے مجمع کے فوٹو بنانے چاہیے، یہ ریکارڈ پوری دنیا میں جاتا ہے، میں بار بار بتاتا ہوں، ہم جہاں جاتے ہیں یورپ میں، انگلینڈ میں، یہ ریکارڈ دیکھتے ہیں، حسین کی مجلسیں، ان کے رزق میں اضافے ہوں، اللہ ان کے رزق میں اضافے کرے، یہ بہت زیادہ، مگر اللہ کرے یہ جو کیسٹیں بیچتے ہیں وہ اعلیٰ کوالٹی کی بیچیں تاکہ گھر لے جانے والوں کو پھنس جائے کیسٹ تو بڑی اذیت ہوتی ہے، 10 روپے مہنگی دے دیا کریں مگر کیسٹ اچھی دیں، بیچارے یہاں سے بڑی تمنا سے لیتے ہیں، وہاں جا کر ذوالفقار کا یہ پوائنٹ سنیں گے وہ ادھر پھنس جاتا ہے، آدھی رات کو کیا کریں گے۔ توجہ ہے نا حضور، کام بڑا کر رہے ہیں میرے محترم سامنے، اللہ آپ سب کی زندگیاں دراز کرے، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ توجہات ہے 3، پھر پڑھوں، کرتے ہیں سجدہ استاد قمر دیکھیے ذرا ایک روح ہوتی ہے اس کو پکڑے، میں نے کہا مصروں کے بانک پن کو دیکھے گا، یہ استاد قمر جلالوی کی انفرادیت تھی، یہ اس کا خاصہ تھا، علامہ رشید ترابی کے ہم عصر تھے، کراچی میں ہمارے قیام کیا، وہیں پر آگے تھے ہندوستان، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، پھر مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ 3 دن کے بعد نبی آگے، مشارق الانوار الیقین، آقائے حافظ رجب برسی الہلی کی کتاب ہے، پڑھوں جناب علی راہ، اب تو بڑا حوالہ ریکارڈ کروا دیا،
مشارق الانوار الیقین رجب ہلی کی کتاب ہے. رجب حافظ رجب برسی ہلی 9ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. تھک تو نہیں رہے محترم سامعین؟ بات قاعدے سلیقے مضبوط بنیادوں کے ساتھ آئے آپ کے پاس، تاکہ جب آپ بات کریں تو طاقت کے ساتھ توانائیوں کے ساتھ. وہاں کیا لکھتے ہیں حافظ رجب برسی الہلی؟ کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، آپ کتاب خرید سکتے ہیں. لاہور اردو بازار سے ہی میں نے خریدی ہے، آپ بھی وہاں سے جا کر خرید سکتے ہیں. اس میں راز ہے، اسے خرید کے رکھے. اردو ترجمہ بڑی اچھی کتابت ہوئی ہے، بہت پیارے کاغذ پہ کتابت ہوئی، ٹائٹل بھی بہت خوبصورت. آگے حافظ رجب برسی الہلی تحریر فرماتے ہیں 3 دن کے بعد نبی پہنچے، علی نے آنکھیں نہیں کھولی. علی نے آنکھیں نہیں کھولی. رسالت معاب کو جب قریب پہنچے تو چچی نے بتایا کہ بیٹا بھائی تو تمہارا آ گیا مگر آنکھیں بھی نہیں کھولی، غذا بھی نہیں لی. آنکھیں بھی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غذا بھی میرے پاس ہے، اس کے آنکھیں کھلنے کا سبب بھی میرے ہی پاس میرے پاس ہے. چچی مجھے دیجئے میری امانت، چچی میری امانت مجھے دیجئے. نبی کے ہاتھوں پر آئے، لمس کو محسوس کیا، فوراً علی نے آنکھیں کھولی. یا علی میں تیری آنکھوں پر کائنات قربان کر دوں. کس کو یہ عزت ملی ہو کہ نظر دیکھتے ہی آنکھ کھولتے ہی پہلی نظر پڑی، وہ بھی اس پہ پڑی جس کے چہرے کا خود اللہ عاشق رہا. خود خدا جس کا عاشق، جس چہرے کا وہ عاشق ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ اشفاق صاحب یہاں کے میرے بانیان میں، میرے انتظامیہ میں کل اچانک ایک حادثے میں زخمی ہو گئے، ہاسپٹل میں ہیں. کل یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت زیادہ ولایت کی باتیں سن کر خوش ہو رہے تھے. یا اللہ تجھے ولایت علی ابن ابی طالب کا واسطہ، انہیں جلد شفا، صحت اور زندگی عطا فرما دے. انہیں زندگی نہیں. عباس کی والدہ بیمار ہیں، اللہ انہیں میری خود وہ ماں ہے، میں نے ان کے ساتھ زواری کا شرف ایران عراق شام میں خود ان کے ساتھ یہ شرف مجھے ملا ہے. میری جائے مادر ہیں وہ، نہیں عباس کی نہیں، میری اپنی ماں. میں دعا مانگتا ہوں میرے اللہ انہیں شفا صحت زندگی عطا فرما. مل کے صلوات پڑھ دیجئے کہ دعائیں مستجاب ہوں. مل کے صلوات پڑھ دی. زوار صاحب بے اولاد ہیں، مالک دعا کرتا ہوں زوار شاہ کو صحت زندگی والا بیٹا عطا فرمائے. میں توجہات ہیں میرے محترم صاحب؟ سبحان اللہ. پہلی نظر کس کو؟ تھوڑا سوچئے، جس چہرے کا خدا عاشق ہے پہلی نظر اس کی. اور غذا کیا بنی ہے؟ توجہات رکھے. آنکھیں کھولی ہیں اور تبسم کیا، ہنسنے لگے. اب آپ کا ذوق ہو جاتا ہے، لیجئے آپ کی نظر ہے. استاد قمر جلالوی کو دوبارہ سن لیجئے. پہلے 2 مصرے سنے تھے، اب قطع سن لیجئے. بچپنے میں ہی نئی بات نظر آتی ہے. برجستگی دیکھیے گا، برجستگی. بچپنے میں ہی رسول کے ہاتھوں پر علی ہے اور مسکراہٹ ہے. بچپنے میں ہی نئی بات نظر آتی ہے، تیسرے دن ہی کرامات نظر آتی ہے. بچپنے میں ہی نئی بات نظر آتی، تیسرے دن ہی کرامات. استاد قمر جلال دیکھ کر شکل پیغمبر، یہ تبسم کیسا، یہ تو پہلے سی ملاقات نظر آتی، یہ تو پہلے سی ملاقات. ادھر والے توجہ ہے، متوجہ ہیں میرے محترم سامعین؟ تیسرے دن ہی تبسم. غذا لعاب دہن رسول، لعاب دہن. حوالہ دیا میں نے آپ کو، حضرت حافظ رجب ہلی کا 9ویں صدی ہجری کے عالم تحریر کر. اور علی نے آنکھوں کو کھولا اور نبی کی طرف دیکھا اور زبان کھولی. اور علی نے نبی کو دیکھ کر کہا کیوں بھیا اجازت ہے کچھ سناؤں؟ 9ویں صدی ہجری کے عالم، کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. بھیا کچھ سناؤں؟ علی کیا سناؤ گے؟ نبی نے پوچھا. کہا یا رسول اللہ جو آپ حکم کریں وہ سناؤ. کہا اچھا علی پھر سناؤ. اب رجب ہلی
رجب برسی، حافظ رجب برسی ہلی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں مشارق الانوار الیقین میں، 9ویں صدی ہجری کے عالم بازار میں کتاب، وہ کہتے ہیں علی نے جو کلام شروع کیا وہ صحف آدم سے ہے، اس کتاب سے شروع کیا جو اللہ نے آدم پر اتاری۔ میرے محترم سامعین، میں سمجھ رہا تھا یا میں منبر چھوڑ دوں گا، میں سمجھ رہا تھا تقریر کو کامل کر جاؤں گا، خدا کے لیے ذرا وہاں سے شروع کیا۔ مجھے پتا ہے یہ بات آپ پہلی بار سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے، میں اس لیے بار بار حوالہ دے رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہ صاحب یوں جو آتا ہے دل میں پڑھ کر چلا جاتے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک مجتہد نے لکھا ہے، ایک حافظ نے لکھا ہے، 9ویں صدی ہجری کا۔ ہلا تو جانتے ہیں جہاں کے علامہ ہلی ہے، نجف کے قریب ایک شہر ہے عراق کا، وہاں کے رہنے سارا گھرانہ، سارا خاندان، سارا شہری علمی شہر ہے جنہوں نے باب علم سے علم حاصل کیا، وہ لکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں کتاب موجود ہے، حوالے کو میں محفوظ کروا رہا ہوں بار بار تاکہ آپ کے ذہن میں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی نے فوراً پوچھا، تیسرا دن ہے، میں سناؤں؟ کہا سناؤ جو تمہارا جی، سناؤ میرا بیٹا۔ علی نے شروع کیا، کہاں سے؟ وہ صحیفہ، آدم کا وارث کون ہے؟ شیس، آدم کا بیٹا شیس، حابیل کے قتل کے بعد کون بیٹا وارث ہوا؟ شیس، جس کے پاس سارے تبرکات تھے وہ شیس تھا۔ سنیے گا کیا لکھتے ہیں علامہ ہلی، کیا لکھتے ہیں رجب ہلی، کیا لکھتے ہیں کہ علی نے وہاں سے، نبی کے ہاتھوں پر علی نے وہاں سے شروع کیا، تیسرے دن کعبے میں، جہاں سے اس صحیفے کو پڑھنا شروع کیا جو صحیفہ اللہ نے آدم پر، کتاب اللہ نے آدم پر اتارا۔ وہ صحیفہ پڑھا کہ ایک مرتبہ نبی نے چونک کر کہا، علی میری جان، تم نے تو اس طرح صحیفہ آدم پڑھا ہے کہ اگر آدم کا بیٹا شیش بھی ہوتا تو تمہارے پیر چوم لیتا۔ راز رک رہا ہے، وقت جا رہا ہے، راز رک رہا ہے۔ اور پھر علی نے کیا پڑھا؟ پھر علی نے کیا؟ تمام انبیاء پر آنے والے صحیفے پڑھے، پھر علی نے انجیل پڑھی، پھر نبی کے ہاتھوں، پھر زبور پڑھی، پھر توریت پڑھی جو موسیٰ پر آئی، جو عیسیٰ پر آئی، اور یہاں تک تو ہو گیا۔ پھر علی نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا جو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ خوش رہو۔ بس یہاں روک، ٹائم بہت ہو گیا، راز رک گیا کل کے لیے۔ ہاں شاباش، علم سب مل کے لگا دیجئے اس نعرے کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نعرے کا آغاز بھی قرآن کی اس آیت سے کیا ہے جو آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، جو آیت علی کی شان میں نازل ہوئے۔ کیا بات، کیا معرفت ہے، کیا کمال ہے۔ آپ کی زندگی دراز، بہت راضی ہوا میں۔ وقت جا رہا تھا مگر ورنہ ٹھہر جاتا ابھی یہاں، لیکن کیا کروں، مجھے اپنے موضوع پر رہنا ہے، ورنہ دل چاہ رہا تھا ادھر آ جاؤں جہاں آپ نے۔ یہ جو انداز ہے، ایک نعرہ اس کے اجر میں کافی نہیں ہے، ایک اور نعرہ ہو تب یہ بات کامل ہو۔ یہ سب مل کے لگائیں گے جہاں جہاں، یہ مل کے لگا، علی ہاتھ ہے۔ تو چلو پڑھ دی تو رہا پروفیسر صاحب، ٹھیک ہے، وہی بھی تھی، پڑھ دی انجیل، پڑھ دی زبور، جناب داؤد پہ اتری تھی، پڑھ دی انجیل۔ میری آواز ٹھیک آتی ہے؟ کل سے کارنر دے دیجئے، کالر پہ مجھے مائک دے دیں، کل سے مجھے کالر پہ دے دیں، مہربانی کر، کل سے دے دیں، ابھی میں کوشش کرتا ہوں، کل سے دے دیں۔ توجہ، آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی جان؟ آواز آ رہی ہے؟ تو یار تھوڑا سا منہ ہی ٹھیک کر لو کہ آواز آ رہی ہے، بندہ آواز آ رہی ہے پھر بھی ناراض بیٹھا ہوا ہے۔ چلو جن کو نہیں آ رہی ان کے منہ ٹھیک نہیں ہے تو پتا ہے کہ بھائی منہ سے پتا چلتا ہے مجھے، اگر منہ آپ کا غصے میں سمجھتا ہوں آواز نہیں آئے، چونکہ اسپیکر والے کا غصہ بھی آپ مجھ سے اتار دیتے۔ اب کالر مائک کل سے دے دیں گے، ذرا ایک صلوات پڑھے، ساری مجلس غدیر کا گلاب بن جائے، ایسی صلوات۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ۔ وہ تو پڑھ دی جو آئی، زبور آئی، توریت آئی، آ چکی، انجیل آئی۔ اب علی نے پیغمبر کے ہاتھوں پر اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ توجہ رکھیے گا، کعبہ 16 رجب، پیغمبر کے پاکیزہ ہاتھوں پر 3 دن کا ابو طالب کا شہزادہ، اور ایک مرتبہ سارے صحیفے پڑھ کر ایک مرتبہ علی نے شروع کیا اس کتاب کو، اس فرقان کو پڑھنا شروع کیا جو ابھی نازل نہیں ہوا ہے۔
ابھی نازل نہیں ہوا ہے، علی نے پہلے پڑھنا شروع کر دیا، علی نے پہلے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اب مجھے معاف کرنا، کوئی غلو نہ کر دے، کہیں کوئی اللہ نیب کرے کوئی فتوی نہ لگ جائے، معاف فرمائیے گا، میں کیا کروں؟ میرے بات سیدھی سیدھی سی ہے۔ رجب ہلی لکھ رہے ہیں علی نے پڑھا ہے، ابھی نازل نہیں ہوا۔ حضور یقین جانیے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اس وقت پڑھا جب جبریل لائے تھے، علی نے کیسے پڑھ لیا؟ توجہ ہے میرے محترم سامن، توجہ ہے میرے محترم سامن، غور پر علی نے پڑھا ہے، علی نے پڑھا، وہاں پہ پڑھا ہے جناب۔ تقریر تمام ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ میں اپنے آخری نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ میں اپنے آخری نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ پڑھا علی نے، اور آخری نتیجے پر نظر رکھیے گا، وہ پڑھنی شروع کر دی کتاب جو ابھی نہیں آئی ہے، اور پہلی آیت سورہ مومنون کی پڑھی علی، قد افلح المومنون، یقیناً مومنین نے نجات پائی۔ مومنون کی آیت پڑھی، سورہ مومنون کی آیت پڑھی، یقیناً، قد یقین کے لیے، قد فعل ماضی پر یقین آیا، قد یقین، یقیناً سورہ مومنون کی آیت، علی نے پہلی آیت جو پڑھی ہے سورہ مومنون کی۔ واہ، امیر المومنین جو ٹھہرے، آپ تھک گئے تو میں اجازت لے لیتا ہوں جناب، میں بڑے اہم نتیجے کی طرف جا رہا ہوں۔ یقیناً مومنین نے نجات پائی۔ علی نے پیغمبر کے ہاتھوں پر آیت پڑھی، جواب میں برجستہ نبی نے طلب کر کہا ہاں علی ہاں، بے شک مومنین نے نجات پائی، مگر نجات وہی پائے گا علی جو تیری ولایت کا قائل ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا کعبے میں۔ اب جو نتیجہ دے رہا ہوں مجھے یقین ہے آپ کے لیے بیٹھ کر سننا زمین پر مشکل ہو جائے گا۔ اب جو نتیجہ ہے وہ بیٹھ کر سننا، توجہات ہے، بیٹھ کر سننا مشکل ہو جائے، تائید ہے امیر المومنین کے ساتھ۔ وہ نتیجہ، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے جناب، وہ نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ پھر کیا لکھتے ہیں آگئے حافظ رجب برسی، کیا لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں پھر علی نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے علی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں تیرا مصطفیٰ جو ہے وہ تاجدار انبیاء ہے، میں اس کی نبوت۔ اور علی نے آگئے رجب ہلی کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں، علی نے سجدہ کیا اور گواہی دی، میں تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا رسول جو ہے وہ نبیوں کا سردار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ذرا جا ٹائم بہت ہو گیا۔ ہاں اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ وحدہ تو وحدہ لا شریک ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، کوئی کمپلیکس تو نہیں ہے نا کہ الجھن ہے؟ دیکھ لیجئے گا، اگر یہ لفظ نہ ہو کل مجھے یہاں بیٹھنے نہ دیجئے گا، اور میں کیا کہوں؟ کتاب اٹھا لیجئے مارکیٹ سے، یہ لفظ نہ ہو رجب ہلی کے تو مجھے نہ بیٹھ۔ پھر میں گواہی دیتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں تیرا مصطفیٰ نبیوں کا سردار ہے، آخری نبی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں علی تیرا ولی ہوں۔ میں اپنی ولایت کی خود گواہی دے رہا ہوں، میں خود گواہی دے رہا ہوں۔ علی آپ کی گواہی ہے، رہنے دیجئے، اپنی گواہی خود ہی کہا یہ ضروری ہے، علی ولی اللہ مجھ پر بھی ضروری ہے۔ اور پڑھ لیجئے جا کے تاریخوں کو، چاٹ لیجئے جا کے کتابوں کو، میں ذمہ دار ہوں۔ جب جناب سیدہ دنیا میں آئیں تو بے ساختہ زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। जब इमाम हसन दुनिया में आए, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूं तू वाहदहु ला शरीक है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हमारे नाना जो है रसूल है तेरे, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, और हमारा बाबा तेरा वली है। हुसैन दुनिया में आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। चले बैठा हूं, खड़ा होकर बंदा मुझे खड़े होकर, मासूम हुज्जत है, मासूम हुज्जत है, इस जुमले की शरह करूंगा कल, बस मासूम हुज्जत है। दोबारा सुने, मासूम हुज्जत है, मासूम हुज्जत है, 14 मासूम हुज्जत है, बस मासूम हुज्जत है। जुल्फकार हैदर किसी के लिए हुज्जत नहीं है, आप हुज्जत नहीं है, कोई हुज्जत नहीं, हुज्जत है तो मासूम। गलत है बात? चले खड़े हूं, मुझे खड़े होकर बताएं, मेरे तमाम मासूमीन जब दुनिया में आए, जो कलमा पढ़ा, जो गवाहियां थी, 2 थी या 3? मेरी बात समझ में नहीं आई आप? हुजूर अली जो मासूम आ रहा है 3 गवाहियां दे रहा है, अल्लाह की वहदानियत की भी, मुस्तफा की नबूवत की भी, अली की विलायत की भी। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जो मासूम दुनिया में आ रहा है, गवाहियां 3 दे रहा है, उनकी इस्मत में फर्क पड़ता है ना उनकी इज्जत में। अगर मैं तशहद में 3 गवाहियां दूं तो कयामत कैसे आ जाती? कौन सी कयामत आ जाती? अगर इनके घर को पहचान लिया जाता, आज मुस्तफा का बेटा वतन न छोड़ देता, नबी का घराना जंगल की तरफ न निकल जाता। मामूली बात है वतन का छोड़ देना। अनीस, खुदाए सुखन, मीर अनीस, अल्लाह करे मेरे कौम के ज़ाकिरों और शायरों को अनीस पढ़ने का की तौफीक मिले। हुसैन यूं हुए ए मुजरई वतन से जुदा, कि जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा। तैयारियां हो रही हैं और हर जाने वाला सामान सफ़र बांध रहा है, और हर जाने वाले को हुसैन की बीमार बेटी हसरत से देख रहे। सब चले जाएंगे, सब मुझे नहीं लेके नहीं पढ़ा मैंने चौकी में शेर आपके लिए रख लिया था, आप एब्सेंट थे। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी वालदा को मसाइब की आपकी वालदा को शिफा, इशफाक को मौला सेहत अता करे, सवार साहब को मौला औलाद अता करे, जो बीमार हैं और अल्लाह उनको। अगर मुझे इजाज़त दें तो 2 जुमले खड़े होकर मैं पढ़ लूँ। आदाब के ख़िलाफ़ है, इनके उजड़ने की दास्तान बैठकर ज़ेब नहीं देती। थोड़ा इधर। अल्लाह सिवाय गम मज़लूम करबला के किसी गम में न। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, मेरी और आपकी आंखें नम हैं। हुसैन का आंसुओं से ताल्लुक़ ही बहुत है, बस दिल में आबाद हो ये ज़हरा का लाल, बस फिर आंसुओं से ताल्लुक़ ही बहुत। अनीस का शेर है, बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है वीर अनीस का शेर। अरबाब अदब बैठे हुए हैं और उर्दू ज़बान सुनने वाले आए हुए हैं। अनीस का शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ। ले चलें बाबा मुझे ले चलें, बाबा मुझे ले चलें, बाबा मुझे ले चलें। सुनिए, हुसैन बातें बनाते हैं,
بیٹا یوں نہیں لے جا سکتا، بیٹا یوں نہیں لے جا سکتا۔ بہت پسند ہے مجھے یہ شعر انیس، بہت پسند کرتا ہوں۔ 2 مصرے سن لیجئے انیس، خدائے سخن، خدا ساری کیفیت، میں گھنٹہ مضمون پڑھوں اس پاکیزہ شہزادی کا، انیس کے 2 مصرے کافی۔ باپ کو دیکھ کر کہتی ہیں، بابا میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا دو، جزاک اللہ۔ کہیں نہیں پڑھا، نہیں یہاں کے لیے رکھا، سارا دن پڑھ کر آ رہا ہوں مجلس، نہیں پڑھا شعر، مجھے پتا تھا کہاں مجھے پڑھنا، میں جانتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی، اردو زبان سنتے ہیں آپ کی، میں یہ نہیں کہتی بابا، میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا دو، بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو۔ بابا اگر یہ کہ اماریاں کم بن رہی ہیں، میرے جانے سے اماریوں میں جگہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری، مجھے کسی طرح ساتھ لے۔ اور حسین ہے کہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا، راہ میں بہت زیادہ گرمی ہے، سغرا بہت زیادہ طویل راہیں، تو بیمار۔ اجازت دیتے ہیں میں علامہ نصیر الاجتہادی صاحب کا ایک جملہ پڑھوں۔ ذاکر شام غریبہ تھے، کہیں یاد ہو آپ کو، شام غریبہ پر ان کا خطاب ناقابل فراموش تھا۔ ترابی صاحب کے بعد جو اسٹائل اجتہادی صاحب نے، لکھنؤ کا انداز، لکھنوی زبان کی نزاکتیں اور لطافتیں اور تہذیب اور شرافتیں یہ پروئی ہوئی تھی اجتہادی صاحب کے زبان میں اور ان کی خطابت میں۔ میں مصائب کی منزل پر ان کو یاد اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ ان جملوں کا ثواب انہیں پہنچا دے گا۔ یہ میں بنا نام کے بھی لے سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا، لیکن یہ میری محنت نہیں ہے، یہ ان کی محنت تھی، ان کو اس کا اجر ملے، مجھے ان کی دعائیں مل جائیں۔ جملہ سنیے، کہتے ہیں حسین تیری غربت پہ قربان، میرا حسین تو اتنا غریب ہو گیا ہے کہ بیٹی کو سچائی بھی نہیں بتا سکتا۔ میرا آقا میں تیری غربت پہ صدقے، اجتہادی صاحب کا انداز، انہی کے جملے، میرا مولا تو اتنا غریب ہو گیا ہے کہ سغرا بیٹی کو سچائی بھی نہیں بتا سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا سغرا اگر سفر ہوتا کربلا تک تو باپ تجھے کندھے پر اٹھا کر لے جاتا، لیکن بیٹا کربلا کے بعد ایک منزل ہے، اس میں تماچے لگتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پڑھوں جناب مصائب تھوڑا سا سنیں گے؟ مصائب 2 محرم ہے، 2 محرم ہے، 2 جملے پڑھوں جناب۔ قبر رسول پر آیا ہے زہرا کا لال، آ کر نانا کی قبر سے لپٹ کے آواز دی، نانا چاہتا تھا زندگی بھر آپ کی قبر کا مجاور بن کر رہے، لیکن مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ آج چاہتا ہوں نانا آپ کی قبر کھل جائے، جس طرح بچپن میں مجھے سینے سے لگا کے لیٹا، ایسے آپ مجھے سینے سے لگا لے نانا، نانا مجھے یہاں نہیں رہنے دیا۔ الوداع نانا، الوداع نانا، جو وعدے آپ نے کیے ہیں ان کو وفا کرنے جا رہا ہوں، دعا کرنا نانا میں جا رہا ہوں، اپنا گھرانہ لے کے جا رہا ہوں نانا۔ راوی کہتا ہے حسین نانا کی قبر سے بھائی کی قبر پائے، بہت پیار کرتے تھے، حسن حسین سے حسین حسن، ظاہری باتیں پیغمبر کے ایک کاندھے کے سوار حسین اور ایک کے سوار حسن، دیر تک بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے۔ راوی کہتا ہے پھر اپنے بھائی حسن کی قبر سے اٹھے اور پھر سیدھے اپنی مادر گرامی کی قبر کی طرف چلے، مگر راوی کہتا ہے میں نے عجب بات دیکھی، جب حسین اپنے نانا کی قبر پر جا رہے تھے تو اپنے قدموں سے چل کر جا رہے تھے، جب اپنے بھائی کی قبر پر جا رہے تھے تو اپنے پیروں سے چل کر۔ راوی کہتا ہے جب حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف چلے تو پیروں پہ نہیں، جیسے بچہ گھٹنیوں چلتا ہے ایسے حسین نے گھٹنیاں چلنا شروع کی۔ عزاداروں، چشم فلک نے 2 ہی منزلیں ایسی دیکھی ہیں جہاں حسین جوان ہونے کے بعد گھٹنیاں چلا ہے، یا تو جب ماں کی قبر پر گیا تو گھٹنیاں چل کے، یا جب اکبر کے جنازے پر گیا۔
ہائے حسین آباد رہے ہیں، سوائے غم مولا کے کوئی غم نہ دیکھیں، قبر حسین کی زواری نصیب ہو آپ کو، بیماروں کو شفا ملے۔ اشفاق کے لیے دعا کرتا ہوں منزل مصائب میں جلد تندرست ہو کر آئیں۔ نعیم عباس کی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں شفا عطا کرے، صحت عطا کرے۔ عزادارو ماتم دارو پردے کا اہتمام ہوا، شامیان نصب کیے گئے، قناتیں لگائی گئی۔ اللہ اکبر، اعلان ہے مدینے کا، کوئی مرد گھر سے باہر نہیں آئے، مرد گھر کے صحنوں میں یا حجروں میں رہیں گے، مکان کی چھت پر نہیں آ سکتے، مدینے کی گلیوں اور شاراؤں میں نہیں آ سکتے۔ راوی کہتا ہے سارے مرد گھروں میں، مدینے کی ساری چھتوں کے اوپر، گھروں کی چھتوں پر مدینے کی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، مدینے کی گلیاں کوچے شاراؤں پر گزرنے کی جگہ نہیں، سب عورتوں سے گلیاں بھری ہوئی ہیں۔ سادات کے اس مسحرہ کو خواتین مدینے کی عورتوں نے گھیرا ہوا ہے، سر کے بال کھول کے ماتم کر رہی ہیں، بس شور اٹھا ہوا ہے، ہائے مدینہ اجڑ گئے، ہائے زہرا کا گھر اجڑ گئے، ہائے رسول کی تربت کا چراغ گل ہو گئے۔ مدینے کی ایک راویہ عورت ہے، وہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا پردے کا اہتمام ہوا، امام حسین مسند پہ تشریف فرما ہے، محضر نامہ جناب عباس کے ہاتھ میں ہے، ناکے تیار ہیں، چاروں طرف پردے کا اہتمام ہے، بنی ہاشم کے جوان تلواریں لیے ہوئے پردے کے اہتمام کر رہے ہیں، جائزے لے رہے ہیں۔ جناب عباس محضر نامے پر بی بی کا نام پڑھتے ہیں، کنیزیں بی بی کو لے کر آتی ہیں، ایک ایک بی بی آتی جاتی ہے، محمل میں سوار ہوتی ہے، محمل کے پردے گرا دیے جاتے ہیں، ناکے کو اٹھایا جاتا ہے، آبرو کے ساتھ ناگا آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرا ناکہ لا کر بٹھایا جاتا ہے، پھر جناب عباس نام پڑھتے ہیں، پھر وہ بی بی آتی ہے جس کا نام پڑھا گیا، پھر وہ بیٹھ جاتی ہے، محمل کے پردے گرائے جاتے ہیں، اماریاں درست کی جاتی ہیں، ناکہ اٹھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ مدینے کی ایک روایت کرنے والی کہتی ہے میں نے دیکھا عباس کا نام اس مرتبہ، عباس کی نظر اس مرتبہ جس نام پر پڑی، پورا بدن عباس کا کانپ گیا، لرز گئے جناب عباس، آگے بڑھے، وہاں پر آگئے جہاں مسند پر حسین بیٹھ کر جائزہ لے رہے تھے تیاری، آ کر وہ نام دکھایا، نام دیکھنا تھا، حسین سے مسند چھٹ گیا، حسین کھڑے ہو گئے، بے ساختہ حسین بھی اس مسحرہ میں داخل ہوئے، حسین کے پیچھے عباس بھی، علی اکبر بھی، قاسم بھی، اون محمد بھی، سجاد بھی۔ راویہ کہتی ہے میں حیران ہو کر انتظار کرنے لگی یہ کیسا عالم ہے، کون آنے والی؟ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا ایک ہلچل صدر دروازہ اس مسحرہ پر مجھے نظر آئی، ایک ہلچل مجھے نظر آئی، پھر اس مسحرہ کا پردہ ہٹا، صدر دروازہ کھلا، میں نے دیکھا عباس اس طرح باہر نکلے کہ سینہ تنا ہوا تھا، عباس کے بدن پہ لرزہ تھا، چہرے پر جلال تھا، آنکھوں میں خون کی سرخی تھی، ہاتھ قبضہ تلوار پر تھا۔ عباس کے پیچھے پیچھے ایک بی بی تھی، بی بی سر سے لے کر پیر تک برقع تھا، چادر تھا، مغنا تھا، بی بی کے پیچھے پیچھے حسین تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اون محمد تھے۔ وہ بی بی قریب آئی، ایک مرتبہ عباس باہر آئے، عباس نے چاروں طرف دیکھا، پھر قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا، پھر ایک مرتبہ عباس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے 3 مرتبہ آواز دی، الحجاب الحجاب الحجاب، پردہ کرو، زہرا کی بیٹی باہر آ رہی ہے، زہرا کی بیٹی باہر آ رہی ہے۔ وہ راویہ عورت کہتی ہے عزادارو میں نے دیکھا اس طرح جناب زینب باہر آئیں کہ عباس ساتھ تھے، حسین ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھے، بی بی چلتی ہوئی آئی، ناکے کے قریب آئی، جیسے ناکے کے قریب پہنچی میں کس طرح پڑھوں؟ وہ راویہ کہتی ہے عباس نے آگے بڑھ کے اپنا دایاں زانو خم کیا، بی بی نے عباس کے زانو پہ قدم رکھا، حسین نے سہارا دیا، اکبر نے سہارا دیا، عباس نے سہارا دیا، یا علی کہہ کے بی بی ناکے پر سوار ہوئی۔ میں آواز دوں گا اے راویہ عورت 11 محرم کربلا میں آنا، وہ بی بی اس طرح آئی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سر پہ برقع نہیں، عباس